گہرے نیلگوں پانی پر تیرتی کشتیاں دیکھنے والوں کو انتہائی بھلی لگتی ہیں۔ کشتی رانی دنیا کے قدیم مشغلوں میں سے ایک ہے۔ اس کی تاریخ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں برس پر محیط ہے۔ پوری دنیا میں اسے خصوصی اہمیت دی جاتی ہے اور عالمی سطح پر مقابلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پہیے کی ایجاد سے قبل جب سفر اور بار برداری کے لیے گھوڑے استعمال ہوتے تھے، تب دور دراز کا سفر سمندر اور دریا میں کشتیوں، لانچوں اور جہازوں سے ہی طے ہوتا تھا، اور شہر بھی ساحلوں پر بسائے جاتے تھے تاکہ آمد و رفت آسان ہو سکے۔ دریاؤں اور سمندروں کی قربت نے بھی انسان کو کشتی رانی کی سمت راغب کیا، اور آج دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی لاتعداد ایسے کلب، ادارے موجود ہیں جو نہ صرف اس شعبے میں آنے والوں کی رہنمائی کرتے ہیں بلکہ سہولتیں فراہم کر کے عالمی مقابلوں میں اعزازات کا حصول آسان بناتے ہیں۔ پاکستان میں سیلنگ 14 اگست 1947 سے قبل شروع ہو گئی تھی۔ کراچی یاٹ کلب قائم تھا اور اس کی بنیاد 1923-24 میں ڈالی گئی تھی۔ کراچی ہاربر میں آج بھی اس کی سرگرمیاں جاری و ساری ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد جب انگریز یہاں سے منتقل ہوئے تو اسے پارسی کمیونٹی نے زیادہ بڑھاوا دیا، اور نوزائیدہ مملکت میں آنے والے مسلمان اور مقامی باشندے بھی اس میں دلچسپی لینے لگے۔ نتیجتاً لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس سمت راغب ہوئی، اور پھر پاک بحریہ کی سرپرستی نے اسے مقبول کھیل کا درجہ دلا دیا، اور مقابلے شروع ہوئے تو تینوں مسلح افواج کے ساتھ کراچی یاٹ کلب بھی مزید فعال ہوا، لیکن یہ مقابلے نسبتاً بڑی عمر کے افراد میں ہوا کرتے تھے، اور بچوں کو اس طرف لانے، کشتی رانی سکھانے اور مسابقت کا جذبہ پیدا کرنے کا تصور نہ تھا۔ قیام پاکستان سے 70 کے عشرے تک محدود پیمانے پر کشتی رانی یا سیلنگ کا تصور تھا۔ البتہ 1978 میں بینکاک ایشین گیمز میں بیرام ڈی آواری اور منیر صادق نے گولڈ میڈل جیتا تو اسپورٹس کی فیلڈ سے وابستہ افراد نے کشتی رانی پر توجہ دی اور اس کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ اسی طرح 1986 اور 90 کے گیمز میں بھی بیرام ڈی آواری نے گولڈ میڈل جیتے، اور 92 میں کے ایم اختر، بیرام ڈی آواری اور ان کی اہلیہ نے گولڈ میڈلز جیتے۔ اس دوران سلور اور دیگر میڈلز بھی حاصل ہوتے رہے۔ پاکستان کے ساحلی شہر کراچی اور دیگر متعدد شہروں اور مقامات پر لاتعداد سیلنگ کلبز موجود ہیں جو اپنے ممبران کو کشتی رانی کی تربیت دینے، عالمی سطح پر مروج اس کھیل کے قواعد و ضوابط سے آگاہ کرنے اور کھلے سمندر یا جھیلوں اور گہرے پانیوں میں کشتی رانی کے دوران پیش آنے والے مسائل سے نمٹنے کے اسرار و رموز سکھاتے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج سمیت مختلف سرکاری اور نجی ادارے جو اس کھیل کی ترویج کا سبب بن رہے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی مقابلوں میں شرکت اور فتح یابی کے لیے ہم اپنے ٹیلنٹ کو مزید پروموٹ کریں۔ ماضی میں سیلنگ یا کشتی رانی بڑی عمر کے لوگوں کا مشغلہ تصور ہوتا تھا، لیکن اب دنیا بھر میں یہ تصور تبدیل ہوا ہے۔ اب اس میں نئی نسل کو آگے لایا جا رہا ہے، اور خود نسل نو بھی اس شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے۔ کئی ملکوں میں تو 8 سے 9 برس کے بچوں کو خصوصی بورڈز کے ذریعے تربیت دی جاتی ہے جو لڑکپن سے جوانی تک کے سفر میں بین الاقوامی مقابلے جیتتے ہیں۔ پاکستان میں بھی نوجوانوں کی دلچسپی اور کشتی رانی کے فروغ کو دیکھتے ہوئے توقع کی جا رہی ہے کہ نیشنل، ایشین اور انٹرنیشنل گیمز میں ہمیں آئندہ اشروں میں مزید کامیابیاں ملیں گی۔ ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ پاکستان میں لڑکیاں بھی کشتی رانی کو اپنا رہی ہیں۔ پاکستان میں انڈر 15 اور انڈر 16 کے کھلاڑیوں میں ٹاپ 5 لڑکیاں ہی ہیں جو خوشائند امر ہیں۔ اس کھیل میں حادثات کا خطرہ بھی ہوتا ہے، لیکن مناسب حفاظتی اقدامات جانی نقصان سے بچاتے ہیں، بالخصوص لائف جیکٹ، اوور لوڈنگ سے بچاؤ۔ اسی طرح پانی میں تیرنے کے لیے استعمال ہونے والی ڈیوائس، جسے فلوٹنگ ڈیوائس کہتے ہیں، اس کا ہونا اور کشتی میں ایسی جگہ لٹکانا ضروری ہے جسے ایمرجنسی میں بآسانی استعمال کیا جا سکے۔ کشتی رانی چیلنجنگ گیم ہے، تفریح بھی اور ورزش بھی۔ ہمیں چاہیے کہ نسل نو کی رہنمائی کریں اور اس سمت راغب کریں کہ طویل ساحلی پٹیوں، جھیلوں، دریاؤں کے باعث ہمارے یہاں تربیت کے مواقع دنیا کے بہت سے ممالک کے مقابلے میں زیادہ میسر ہیں، اور یہ تربیت اور سہولت عالمی سطح کے مقابلوں بالخصوص اولمپکس میں وکٹری اسٹینڈ تک پہنچنے میں معاون و مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اعتصام الحق، ریڈیو پاکستان، کراچی۔